اللهم اقرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد فقد قال الله في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقول قلوب الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلى الله عليه وسلم. قدر اشیاء مجالس کی آج یہ تیسری مجلس جس کا سرنام ہے سخن. گزشتہ جو موضوع رہا ہے اسی سے متصل ہوتے ہوئے ہدایت. یہ کائنات کا نظام اور یہ کائنات کہ جس کا پیدا کرنے والا خالق، خلقت کرنے والا معبود، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا اور پھر اس میں انسان کو اشرف بنا کر پیدا کیا. میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جتنی مخلوق کو پیدا کیا ان سب میں اگر ہم شمار کرنے جائیں اور ہم ریسرچ کریں، تحقیق کریں اور معلوم کریں، غور کریں، فکر کریں، تدبر کریں، خیال کریں، قرآن مجید کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، تو قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتفکرون القرآن، قرآن میں فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب قرآن بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم غور کریں، سمجھیں، پہچانیں، جانیں، کوشش کریں. ہم اپنی وہ پرانی زندگی کہ بس صبح ہوئی شام ہوئی، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمری ہوئی تمام ہوتی ہے، اس کو معمول زندگی کا نہ بنائیں بلکہ قانون قدرت کو سمجھیں اور محسوس کریں اور فکر کریں، غور کریں کہ وہ معبود کائنات کا نظام کیسے چلا رہا ہے اور یہ کائنات کا جو سلسلہ ہے یہ کیسے رواں دواں ہے. آپ دیکھیں سورج اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے، چاند اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے. موسموں کا جو یہ آنا جانا ہے آپ اس پہ محسوس کر سکتے ہیں. یہ تمام جو اشجار ہیں یہ بھی اپنے وقت پہ ڈھلتے اور پھولتے ہیں. اس کا مطلب کائنات کی جتنی مخلوق ہے سب اپنا اپنا کام کر رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان کو جس چیز کے لیے پیدا کیا آیا وہ اس کام کو انجام دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے. پھر قرآن کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ انسان کو اشرف بنا کر پیدا کیا اور تم سے اللہ چاہتا کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ چاہتا ہے اے جن و انس کہ تم اللہ کی عبادت کرو. یعنی ہم سے وہ عبادت چاہتا ہے. اب عبادت کا جو ڈیفینیشن ہے، عبادت کی جو تعریف ہے، عبادت کی جو پریبھاشا ہے، عبادت کو جو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عبادت ہے کس چیز کا نام، یہ عبد و معبود کا جو رشتہ ہے یہ کس چیز کا نام ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے وہ. تو یہ ساری چیزیں جو آپ غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تو ہمیں ایک ایک چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے آج جو یہ روٹی کھائی ہے ابھی بھوک لگے گی، ہمیں نہیں پتا آپ حضرات نے، مگر یقین ہے کہ کھانا کھا کے ابھی کوئی نہیں آیا ہے، لیکن کھانا کھا کے جب جائیں گے تو ویسٹرن یو پی میں کہا جاتا ہے کہ اور روٹی چھوٹی کھا لیں. یعنی روٹی پہلے کھائی جاتی ہے، چاول بعد میں کھایا جاتا ہے. بہت سے لوگوں کو چاول پہلے کھایا جاتا ہے، روٹی بعد میں. مگر جب کھانے کی بات آتی ہے تو روٹی کو اہمیت دی جاتی ہے. اب آپ ذرا غور فرمائیے یہ روٹی آپ تک پہنچی ہے، اس روٹی کو یہاں تک پہنچنے کے لیے اسے کتنے ادوار سے گزرنا پڑا ہے. پہلے زمین خشک تھی، سوکھی ہوئی تھی، لیکن وہ زمین کے اوپر کچھ بھی نہ تھا. ہوا کیا کہ زمین کو کسان نے دیکھا کہ جو یہ چاہتا تھا کہ اس کے اندر سے جو نمو کی صلاحیت ہے، اس کے اندر جو امانت کا ظرف ہے
ذرا اس کی آزمائش کی جائے تو اس نے زمین کو تیار کیا، تیار کرنے کے بعد پھر باران رحمت برسی، پانی آیا، برسا، پھر زمین اس کے لیے تیار ہوئی، ہموار ہوئی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس میں بیج دانا ڈالا گیا، اب ڈال کر کے یہ بندہ بیٹھ گیا، معبود خلقت تیرا کام ہے، میری جو محنت تھی، میرا جو کام تھا وہ میں نے کر دیا، اب اسے زندگی دینا یہ تیرا کام ہے، معبود اسے زندگی بخش دے۔ نونو کی صلاحیت پیدا ہوئی تو اس خالق سے جب مانگا تو دانا ایک تھا، لیکن اب جو نکلا تو کتنی تعداد اس کی بڑھ گئی۔ اسے کہتے ہیں امانت داری۔ اس کا مطلب تراب کے پاس ایمانداری اور امانت داری دونوں ہے۔ تو آپ دیکھیں جب تراب اتنا ادا کر سکتی ہے تو جو ابو تراب ہوگا وہ کتنا ادا کرتا ہوگا۔ اس اللہ کا محمد آہستہ آہستہ اپنی منزل سے، جو کہ میرے سامنے میری آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے، غور کیجئے، محسوس کیجئے، فکر کیجئے، آپ کو جو جو بتاتے اس پہ مت جائیے، بلکہ آپ اپنی عقل کا استعمال کیجئے۔ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو کوئی آ کر کے کچھ بھی کہہ کر کے چلا جائے آپ اسے مان لیتے ہیں۔ آپ بازار سے کوئی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں، آپ کو اگر میڈیسن لینی ہوتی ہے، دوا لینی ہوتی ہے، خدا نہ کرے کوئی بیماری جسم کے نظام میں گڑبڑ ہو جائے تو آپ جب دوا لینے جاتے ہیں تو پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ دوا صحیح ہے یا نہیں ہے، دوا کی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے، مینوفیکچرنگ کب کی ہے، بنی کیسے ہے، اچھا لکھنے والا جس نے دوا تجویز کی ہے وہ دوا دینے والا کیسا ہے، پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے، یا جھولا چھاپ ڈاکٹر ہے یا پڑھا لکھا ہے، اس نے تعلیم حاصل کی ہے کہ نہیں تعلیم حاصل کی ہے۔ آپ ڈگری دیکھتے ہیں کس کالج سے، کس یونیورسٹی سے، کہاں کا پروڈکٹ ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کو کس نے سکھایا ہے، اس کو کس نے بتایا ہے، اس نے کس کے سامنے زانو ادب طے کیا ہے، اس نے علم کہاں سے حاصل کیا ہے، ایکسپرٹ ہے یا نہیں ہے، کس کے بیچ میں اٹھا بیٹھا ہے۔ یہ سارے تحقیق آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ جسم کے علاج کی آپ نے اتنی کوشش کی، لیکن روح کے علاج کے لیے جو آخرت کا راستہ دکھانے والا تھا، جو آخرت کی طرف لے کے جانے والا تھا، توجہ ہے آپ کی میں کیا کہہ رہا ہوں، جو آخرت کی طرف لے کے جانے والا تھا، جو راستہ آخرت کا دکھا رہا تھا، اسے جو آیا آپ نے اسے قبول کر لیا۔ آپ اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ اس میں ایسا تو نہیں کہ روز کا باسی تو نہیں ہے، لانے والے نے اس کے اندر مسالہ غلط تو نہیں ملایا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں غلط تو نہیں ملائی گئی ہیں۔ کھانے پینے کا اتنا لحاظ کہ چیز کیسی ہے، کہاں سے آئی ہے، بنانے والی کمپنی کون ہے، یہی تو مجلسوں کے عنوان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو شریعت لی ہے ذرا اسے بھی تو توڑ لیجیے، دیکھ لیجیے کہ کہاں سے آئی ہے، کس کس دور سے گزری ہے، سامنے ادب کہاں طے کیا ہے، تحقیق کتنی ہے، علم کتنا ہے۔ یہی تو بات پہ ہمیں ناز ہے کہ ہم نے جو لیا ہے وہ سارا معاملہ پیورٹی کا ہے۔ اب دوسرے خود احتیاط کر لیں کہ ان کے پاس جو چیز آئی ہے وہ کہاں سے آئی ہے۔ اس سلمان پر تو یہ تحقیق کرنے کی چیز ہے کہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں۔ اب آپ دیکھیں، میں یہاں پر ایک مثال دے سکتا ہوں، ہے تو بڑی عام سی مثال، مجلسوں میں بہت پڑھا گیا، اس کا ذکر بھی بہت ہوا، ہمارے بڑے بڑے علماء، بزرگ علماء، خطیب، فقہ جتنے ذاکرین ہیں سب نے اس کا ذکر کیا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ سے یہ بتاؤں، میری آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی، یہ جو اسلام ہمارے پاس آیا، یہ جو دین ہمارے پاس آیا، جو شریعت ہم کو ملی، یہ کہاں سے؟ کہ سرکار ختم الانبیاء، پیغمبر آخر الزمان، جنہیں طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، صادق، امین کی سنت دی گئی، وہ پیغمبر نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اچھا، پیغمبر اکرم نے پہنچایا، کہاں آپ کی ملاقات ہوئی؟ کہنے آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، پیغمبر اپنا وارث چھوڑ کر کے گئے، اپنے وارث کو چھوڑ کر کے گئے، چین بچین، ذریعہ بذریعہ ہم تک پہنچی ہے۔ اچھا آپ بتائیے، ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے، زمانہ اتنا ارتقا کی منزلیں طے کر چکا ہے، مشرق میں کیا ہو رہا ہے آپ کو خبر ہے، مغرب میں کیا ہو رہا ہے آپ کو خبر ہے، دنیا کے ممالک میں کیا ہو رہا ہے آپ کو خبر ہے، لیکن یقین سے بتائیے، دل پہ ہاتھ رکھ کر کے آپ یہ مرثیہ نہیں پڑھتے ہیں کہ ساری چیزیں صحیح نہیں پہنچ پا رہی ہیں، خبریں غلط ہم تک پہنچ رہی ہیں، براہ راست پہنچ رہی ہیں۔ یہ دیکھیے موبائل لگا ہوا، یہ لائیو کر رہا ہے تو چیزیں پہنچ رہی، تب بھی آپ کی مرثیہ پڑھ رہے ہیں کہ چیز ہم تک صحیح نہیں پہنچ رہی۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی ملاوٹ ہو رہی ہے، بات کچھ ہو رہی ہے، پہنچائی کچھ جا رہی ہے، ہو کچھ رہا ہے۔ آج سارے نیوز چینلز پہ بار بار انگلی اٹھ رہی ہے، صحافت کی دنیا پہ انگلیاں اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ خبریں بک گئی ہیں، خبریں دینے والا خبر صحیح نہیں دے رہا ہے۔ تو جب اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو اور خبریں
خبریں صحیح سے نہ پہنچ پائے تو کیا آپ کو یقین ہے کہ پیغمبر کے بعد شریعت صحیح طریقے سے آپ تک پہنچے ہے؟ اندازہ لگائیے آپ کی جب چیزیں صحیح پیورٹی آپ کو تک نہیں پہنچ رہی تو کیسے پہنچ رہی؟ اس کی مثال میں آپ کو دے دوں. ہمیں یاد ہے، میں بچوں سے کہہ رہا ہوں، ہمارا اپنا بچپن تھا تو ہم اپنے بچپن میں جب دریا کے قریب سے گزرتے تھے تو دل چاہتا تھا کہ اس میں چھلانگ لگا دیں، کود پڑے. پانی اتنا صاف و شفاف ہوا کرتا تھا. لیکن ہم نے اپنے بچپن کی جو دریا دیکھا، جو تالاب دیکھا، جو نہریں دیکھی، اس کا پانی صاف و شفاف تھا. لیکن آج کیا ہوا؟ آج ہوا یہ کہ گاؤں دیہات اجڑنے لگے، شہر آباد ہونے لگے. لوگ روزی روزگار تعلیم کے لیے اپنی زمین کو چھوڑ کر کے وہ جانے لگے. کدھر جا رہے ہیں؟ کہ سب جا رہے ہیں کہاں کا؟ تعلیم کے لیے جا رہے ہیں، روزگار کے لیے جا رہے ہیں. تو انہوں نے اپنا وطن چھوڑا، شہروں کی طرف چلے گئے. کہا کیوں؟ کہ شہروں میں روزگار ہے. اچھا کیا ہے وہاں پر؟ کہ بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں، بڑی بڑی فیکٹریز ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جنہوں نے آ کے بڑے بڑے پلانٹ ڈالے ہوئے ہیں. وہاں پہ روزگار کے ذرائع ہیں، لہٰذا وہاں جا رہے ہیں. اچھا یہ کرتے کیا ہیں؟ کہ سب کی چیزوں کو بناتے ہیں. اچھا بناتے تو کس چیز سے بناتے ہیں؟ کہ را میٹیریل ہے، اس کو جمع کرتے ہیں، پروڈکشن ہوتا ہے. کہ اس کی جو کثافت اور گندگی ہوتی ہے وہ کہاں جاتی ہے؟ کہ سب مرثیہ یہی تو ہے کہ وہ ساری گندگی دریا کے حوالے ہو جاتی ہے. آج دریا میں وہ چیز نہیں رہ گئی. یہ ہماری ذمہ داری ہے. آج دیکھیے بڑے بڑے ابھیان چل رہے ہیں، گنگا ورل نرمل، اس کے لیے بڑے بڑے ابھیان چلائے جا رہے ہیں کہ دریا کو صاف ہونا چاہیے. اسلام شریعت نے اس پہ بہت زور دیا ہے کہ ہر ایک کا اپنا حق ہے، اس کا حق ادا کرو. دریا کو گندا نہ کرو، پانی ضائع نہ کرو، بہاؤ نہیں، پیڑ پودوں کا خیال رکھو. تم نے اگر دیکھا تمہاری ذمہ داری بنتی ہے، جانوروں کو پالنا ہے تو اس کا خیال رکھنا کہ تم پر ڈیپینڈ ہے وہ. یعنی شریعت نے ہر چیز اسلام نے ہم کو سکھایا. ہمارے یہاں بہت سے ہمارے بھائی میری آواز سن رہے ہوں گے. دیکھیے اسلام آتنکواد کا مذہب نہیں ہے. اسلام جیو اور جیوتوں کا نام ہے. اسلام زندگی بخشنے کا نام ہے. اب کے لوگوں نے اسلام کو کہاں تک پہنچایا تو نام کیا، ان کی اپنی ذمہ داری. تو پانی دریا کا گندا ہو رہا ہے، ندیاں گندی ہو رہی ہیں. کسب کہاں سے ہو رہا ہے؟ کسب ہو ہی رہا ہے کہ جو شہروں کی گندگی میٹیریل ہے وہ سارا دریا کے حوالے کر دیا جا رہا ہے، ندیوں کے پاس پہنچ جا رہا ہے. اچھا تو کیا ہوتا ہے؟ کیسے صاف کیا جائے اس کو؟ گورنمنٹ نے بہت سے اس کے اندر اسکیم چلائی ہیں، بہت سے چیزیں چلائی جا رہی ہیں اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس گندگی کو روکا جائے. کہ اس کے لیے کیا کیا؟ کہ جگہ جگہ اس کے لیے پلانٹس ڈالے جا رہے ہیں کہ پہلے شہر کی گندگی جو نالوں کے ذریعے آتی ہے اس کو صاف کیا جائے. صاف کرنے کے بعد کوئی ریسائکل پورا سسٹم ہے اس کا، پھر اس کو صاف کر کے پانی دریا میں کیا جائے تو شاید دریا صاف رہ جائے. اچھا میں نے دیکھا بنارس میں، اس سے آگے جائیے، پھر اس سے آگے جائیے، پھر اس سے آگے جائیے، تو آپ جیسے جیسے اس کی جڑ کے قریب پہنچتے جائیں گے تو گندگی کم ہوتی جائے گی. لیکن میں کچھ کہہ رہا ہوں، جیسے جیسے اس کی جڑ جہاں سے نکلی ہے آپ کی، جہاں سے یہ نکلی ہے اس کے جیسے جیسے آپ قریب جاتے جائیں گے تو یہ گندگی کم ہوتی جائے گی. جیسے جیسے بستیاں ملیں گی، جیسے جیسے آبادیاں ملیں گی، جیسے جیسے لوگ ملیں گے. اب لوگ ہر قسم کے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں بہت سے لوگ یہاں مریض امامباڑے میں آئے ہیں، کچھ لوگوں نے چپل سلیقے سے اتاری ہوگی، کچھ لوگوں نے چپل کے اوپر چپل رکھ دی ہوگی، کچھ لوگوں نے چپل کو رون دیا ہوگا. ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اب یہ اپنا اپنا ظرف ہے. کوئی صاف پسند کرتا ہے، کوئی صفائی پسند ہوتا ہے، کسی کو بات کا خیال نہیں ہوتا ہے، جو جیسے چاہتا ہے چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اپنا اپنا اسٹائل ہے، اپنا اپنا طریقہ ہے کہ چیزوں کا خیال کیسے کیا جائے. اب یہ ہر مزاج میں ہر چیز نہیں ہوتی. تو شہروں میں بھی لوگ ویسے ہی بستے ہیں، رہنے کا طریقہ بھی ان کا ویسے ہی ہوتا ہے. تو ساری گندگی دریا کے حوالے، سارے کیچڑ دریا میں ڈم کر دیا لے جاتا ہے. اس کو روکنے کے لیے گورنمنٹ نے سختی بھی کیا ہے، پہرے بھی لگائے، سیکورٹی بھی لگائی. خبردار ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، خبردار ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. مگر کچھ لوگ چپکے سے لا کے رات پہ لا کر کے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ گندگی ڈال کے چلے جاتے ہیں. تو مجھے کہ لفظ کا ذمہ دار میں کوئی پہنچانا چاہتا ہوں شاید آپ تک پہنچ جائے. تو یہ پوری سیکورٹی لگائی گئی، خبردار اعتبار جگہ جگہ پر لگائے گئے ہیں، اس میں گندگی نہیں ملنی چاہیے. آج آپ دیکھیں گورنمنٹ نے کتنی اسکیم چلائی ہوئی ہے. مگر ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں سے دریا نکلا ہے وہاں پانی ویسے ہی اویرل ہے، نرمل ہے، صاف ہے، شفاف ہے، نیٹ ہے، کلین ہے، بالکل صاف پانی ہے. لیکن جیسے جیسے اسے فاصلے طے کیے ویسے ویسے گندی ہوتی چلی گئی. تو روکنے کے طریقہ کیا ہے کہ جہاں سے نکلی ہے وہیں سے روک دیا جائے. اس کا مطلب کہ اس کے اندر جگہ جگہ پلانٹ لگائے جائیں اور صاف و شفاف دریا کو ہونا چاہیے. ارے یہی تو کہنا چاہتے ہیں. شریعت کا جو دریا بہا، دین کا جو دریا چلا، اس دریا نے پیغمبر نے جو دریا بہایا تھا اپنے اللہ کو کردار کا، اس تاریخ میں اتنی ملاوٹ کر دی گئی،
اتنی ملاوٹ کر دی گئی کہ آج دنیا کے اندر اسلام بدنام ہو گیا ہے. چاہیے یہ تھا کہ اس چین سے مل جاتے جو پیغمبر سے ملی ہوئی تھی, جہاں پر سیکورٹی لگائی گئی تھی, جہاں ملاوٹ نہیں کی گئی تھی. اسی چین کا نام تو اہل بیت ہے. ایسا بات ہے محمد یہ کس قدر احتیاط کرنے والے لوگ. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو محافظ شریعت بنایا. محافظ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے یاد رکھیے گا, اللہ وحدہ لا شریک ہے. ایک تو امت یہ بھی ہے کہ مجلسوں میں بیٹھ کر اور یہ ذکر کر کے یہ لوگ اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں. خبردار, شریک نہیں بناتے. اس لیے کہ جو سب سے ابو الائمہ ہیں, جن کا نام امیر المومنین ہے, حضرت علی ابن ابی طالب. ابو الائمہ سردار کیسے؟ میں آپ کی خدمت میں اس کی نظیر پیش کرتا ہوں. تاریخ کہتی کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے مسجد میں, تو حسنین شریفین یعنی امام حسن اور امام حسین دونوں کو آپ کی مادر گرامی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وہ اپنے بچوں کو مسجد بھیجتی تھی کہ میرے شہزادوں کو مسجد جاؤ. امام حسن علیہ السلام امام حسین مسجد میں جاتے تھے تو نانا جو خطبہ دیتے تھے, غور سے سنیے گا, میں نے کہا یہ چین صاف و شفاف جو خطبہ دیتے تھے اس خطبے کو سنتے تھے. سننے کے بعد جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے تھے تو شہزادی پوچھتی تھی میرے لال آج بابا نے مسجد میں کیا خطبہ ارشاد فرمایا. تاریخ کہتی کہ امام حسن ماں کی آغوش میں بیٹھ کر ہو بہو جو پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے تھے ماں کو آ کے سناتے تھے. اس کا مطلب شہزادی نے ایک درس دیا ہے کہ بچوں کو جب بھی گھر سے باہر کہیں بھیجو تو یہ دیکھو کہ وہ سیکھ کے کیا ہے. نہیں توجہ نہیں دی, میں نے ایک جملہ آپ کے حوالے کیا ہے. مجلسوں میں اگر جا رہے ہیں تو مجلس ملا کہ وہ سیکھ کے کیا ہے. آپ نے یہ سیرت پیش کی, انہیں ضرورت کیا تھی؟ وہ بہو وہی خطبہ کر کے ماں کو سناتے تھے. امیر المومنین حضرت علی کو یہ خبر ملی کہ حسن آقا جا کر کے ماں کو خطبہ. اب کون سا ایسا بابا ہوگا جو اپنے بیٹے کا انداز نہیں دیکھنا چاہے گا. تاریخ کہتی ہے کہ مولا کائنات گھر میں داخل ہوئے امام حسن سے پہلے اور آپ پردے کے پیچھے کھڑے ہو گئے. دونوں شہزادے بیت الشرف میں داخل ہوئے, ماں کی آغوش میں آ کے بیٹھے. ماں نے پوچھا میرے لال آج بابا نے مسجد میں کیا خطبہ ارشاد فرمایا. تو امام حسن نے وہ خطبہ دہرانا شروع کیا, لیکن جیسے ہی دہرایا ایک مرتبہ داہنی طرف دیکھا, ایک طرف بائیں طرف دیکھا, سامنے دیکھا اور سے پشت دیکھا. دیکھیے یہ ہے امامت, اسے کہتے ہیں امامت. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ماں کی طرف دیکھا, دیکھ کے مسکرایا کہ اماں آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جیسے میں روز خطبہ سناتا تھا آج وہ روانی نہیں ہے, آج وہ فراوانی نہیں ہے, آج وہ انداز نہیں ہے. کہ میرے لال کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ اماں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے پردے کے پیچھے سے کوئی سردار مجھے دیکھ رہا ہے. اس بات پر ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے پردے کے پیچھے سے کوئی سردار مجھے دیکھ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ سردار کون ہے؟ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام. اب چونکہ مجلس بالکل روکی نہ ہو جائے, آپ یہ کہیں کہ صاحب مجلس پڑھ تو رہے ہیں لیکن بہت روٹی سی مجلس کا اپنا ایک ذوق بھی ہوتا ہے کہ دسترخوان پہ ہر قسم کی نعمتیں رکھی جاتی ہیں. اب آپ سیدھی اور سیدھا سبزی رکھ دیے کہ صاحب کوئی مہربانی نہیں کی ہے. خطابت بھی اپنے آپ میں دسترخوان ہے, لہٰذا دسترخوان پہ میں ایک نعمت آپ کی پسندیدہ رکھنے جا رہا ہوں. دیکھو آپ کیسے قبول کرتے ہیں اسے, آپ کیسے فرماتے ہیں سماعتوں کے حوالے سے, ذرا غور کیجیے گا. اب جیسے ہی محافظ شریعت کی میں نے بات کی ہے, محافظ شریعت کسے کہتے ہیں؟ تاریخ کہتی ہے کہ آج تو میں دو منظر پیش کرتا ہوں. نبی کون ہوتا ہے اور رسول کون ہوتا ہے. نبی نبوت کو لے کے آتا ہے, رسول رسالت کو لے کے آتا ہے. امام کا کام کیا ہے؟ اسے بچاتا ہے. رسول پہنچاتا ہے, امام بچاتا ہے. ہو بہو کوئی نئی چیز نہیں, جو پیغمبر نے دیا ہے اس چیز کی حفاظت کرنا, ایز اٹ از اسے پہنچانا, یہ امامت کا کام ہے. یہ ہے محافظ شریعت. اس لیے پیغمبر اکرم نے امیر المومنین کا انتخاب کیا. پیغمبر نے اللہ کی طرف سے انتخاب ہوا.
ورنہ غدیر میں یہ کہنا کہ دین مکمل ہو گیا ہے جیسے ہی اعلان ہوا من کنت مولا ہو فازا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے ہی علی مولا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر خاتم الانبیاء تک کوئی انتظار کرتے رہے سارے کے سارے کہ دین مکمل ہو جائے، نہیں ہوا۔ جیسے علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے ویسے ہی آیت آ گئی الیوم اکملت لکم دینکم واطممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، نعمتیں تمام ہو گئی، دین مکمل ہو گیا۔ اس کا مطلب اب اسلام مکمل ہو گیا، ایسے کے پاس چلا گیا ہے کہ جو محافظ ہے۔ کیسا محافظ ہے؟ تاریخ کہتے ہیں حضرت علی کے پاس جب 25 سال کے بعد خلافت مولا کائنات کے پاس آئی، آپ کے سگے چچا بھائی، کس کے؟ حضرت علی کے سگے چچا بھائی، اندازہ لگائیے آپ اسے، سگے چچا بھائی جناب عقیل آئے کہ علی حکومت کی بابر آپ کے ہاتھ میں آ گئی، کہا ہاں، کہ عقیل آپ کو پتا ہے، علی آپ کو پتا ہے کہ میری اولاد زیادہ ہے، حالات سے آپ باخبر، بیت المال سے، جو بیت المال ہے اس میں سے کچھ چیزیں ہماری جو وظیفہ ہے اسے بڑھا دیجیے، آپ اس میں سے دے دیجیے۔ جناب عقیل کی آنکھوں میں روشنی نہ تھی، تاریخ کہتے کہ حضرت علی نے چلتا ہوا انگارہ جناب عقیل کے ہاتھ میں رکھ دیا اور بہت دیر تک چیخ مار کے روئے کہ میرے بھائی عقیل، جب تم اس آگ کی حدت کو برداشت نہیں کر پا رہے ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہارا بھائی تمہیں اس عالم میں دیکھے؟ یہ علی کی خلافت کا انداز ہے۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ بیٹھے حساب کر رہے ہیں، طلحہ اور زبیر جو تاریخ اسلام کی بہت نام مشہور نام ہے، وہ دونوں آئے، آنے کے بعد بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد حضرت علی سے بات کرنا چاہیے۔ مولا کہنا تو سب سے پہلے پوچھا یہ بتاؤ کہ گفتگو تمہاری اپنی نجی ہے یا مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے ہے، امت کی فلاح و بہبودی کے لیے ہے، لوگوں کی فلاح و بہبودی کے لیے؟ کہ علی ہماری ذاتی گفتگو ہے۔ علی نے چراغ بجھا دیا، توجہ ہے، علی نے چراغ بجھا دیا کہ سنو، علی کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ اپنی ذاتی گفتگو کے اندر مسلمانوں کے بیت المال کا چراغ بھی روشن کیا جائے۔ عدالت کا یہ انداز ہے، تو جس کا انداز یہ ہو تو اس کا بیٹا شریعت کو بچانے کے لیے گوارا کیوں نہ جائے؟ اندازہ لگائیے، اسے کہتے ہیں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، علی کس ذات کا نام ہے؟ عالم اسلام کو سوچنا پڑے گا کہ ہم نے جو اسلام لیا وہ کہاں سے لیا، ہم نے جو دین لیا وہ کہاں سے لیا۔ ہر ایک کی ہر بات کو سنیے مگر اپنی عقل کا استعمال کیجیے اور محسوس کیجیے۔ آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ رسول کی بیٹی دربار سے خالی ہاتھ لوٹ کے آئی ہے، دربار سے خالی ہاتھ لوٹ کے آئی۔ کسی سے پوچھیے جا کر کیا، آپ بڑے بڑے عالموں سے پوچھیے کہ رسول کی بیٹی دربار میں گئی تھی یا نہیں گئی۔ اکلوتی بیٹی ہے، خالی ہاتھ دربار سے لوٹ کے آ رہی، کیا یہ حق تھا کہ فاطمہ کو خالی ہاتھ دربار سے لوٹایا جائے؟ یہ عالم اسلام کا المیہ ہے۔ افسوس اس بات کا نہیں ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ نواسہ رسول کو قتل کرنے والا کوئی دوسری قوم اور ملت کا نہیں ہے بلکہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے جو حسین کو ذبح کر رہا ہے۔ کہا شاعر نے، علامہ اقبال نے، کیا تمسخر ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ حسین ابن علی کو، محافظ شریعت کو جو قتل کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہو رہی۔ اندازہ لگائیے کہ جس اللہ اکبر کی بات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام مسجد میں حالت نماز میں ہے، سجدے کے عالم میں ہے، مسجد کوفہ میں علی کے سر پہ ضربت ماری جا رہی ہے، علی خون میں نہائے ہوئے ہیں۔ مارنے والا کون ہے؟ نام کچھ اور نہیں ہے، یہودی نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے، نصرانی نہیں ہے، کسی اور مکتب کا نہیں ہے، مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم یہ ایک محرہ تھا مگر اس کے پیچھے کام کوئی اور کسی نے کیا۔ علی کہہ رہا فزت برب الکعبہ، قسم ہے رب کعبہ کی میں کامیاب ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیے، اس کا مطلب ایک بہت پلان تھا، یہ پوری حکمت کی گئی تھی، کس کے لیے؟ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے۔ بس ایک آخری بات میں آپ کے سامنے ایک مثال سے قائم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات نے مجلس پڑھنے کے لیے مجھے بلایا، میں بہت سے ایسے بزرگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ مجلس بڑے غور سے سن رہے ہیں اور سننا بھی چاہیے۔ آپ مجھ سے سوال کیجیے گا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آپ کو پتا ہے میں کون ہوں؟ نہیں جانتے آپ، تو سن بھی رہے ہیں آپ، لیکن آپ کو پوچھیں گے کہ کون؟ کیا اس لائق خیلی سے مجلس پڑھ رہے کیا؟ یہ جاننا چاہیے تھا آپ کو، پوچھیے گا۔ اچھا، جس نے بلایا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم نے مجلس کی ہے اس کا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے تاکہ ہمارا جو یہاں کا ماحول ہے وہ صحت مند ہو، سب ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کے گلے لگیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آئے، ایک دوسرے کی مصیبت میں کھڑے ہوں۔ یہی
مذہب کیا ہے؟ دین کی عبادت کس چیز کا نام ہے؟ عبادت میں نماز پڑھنا یہ آپ کا ذاتی ہے. آپ کو اپنے معبود کا سوچیے کہ اگر آپ کو کوئی ذرا سی کوئی چیز دے اس کے بدلے میں کچھ مانگے. اللہ رب العزت نے آپ کو جو زندگی دی ہے، شاعر کہتا ہے ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے فانی میت، زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا. آپ نے ایک سانس لیا، سانس چھوڑیے، کون گارنٹی لے گا کہ سانس واپس آئے گی؟ ہر سانس ایک نئی زندگی میں. اللہ رب العزت کہہ دیتا کہ ہم ہر سانس کے بدلے میں تم سے سجدہ چاہتے ہیں. کر پاتے ہیں؟ دیتے آپ اس کے بدلے میں زندگی عطا کر رہا ہو، مگر اس کتنا رحمان الرحیم ہے، اس نے ہر چیز کے بدلے سجدہ نہیں مانگا سجدہ. اس نے کیسا کریم معبود ہے، کیسا عظیم معبود ہے، سجدہ نہیں مانگا. آپ اسے ذرا اندازہ لگائیے اس کی رحمت کا، اس کے کرم کا، کہ کتنا کریم پروردگار ہے وہ. تو آپ اندازہ یہ لگائیے کہ جس معبود نے آپ کے ساتھ یہ نظام بنایا، وہی میرے مومن حالت سجدے میں کہہ رہے تھے اس کو رب کعبہ، قسم رب کعبہ کہ میں کامیاب ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی کے خلاف اتنی سازش کی گئی تھی، اتنی سازش کی گئی تھی کہ پورے عرب کے اندر یہ مشہور کر دیا گیا تھا کوفے میں کہ علی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تاریخ پڑھ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کہ حضرت علی نعوذ باللہ نماز نہیں پڑھتے، اسلام کے مخالف ہے، شریعت کے مخالف ہے. یہاں تک کہ بات کان تک پہنچی ہوئی، نہیں پہنچی تو پہنچے گی، تیار رہیے گا اس کے لیے. یہ ساری باتیں تھیں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ علی تک پہنچنے نہ پائیں. علی کے پاس پہنچیں گے تو عدالت ہوگی، علی کے ساتھ پہنچیں گے تو حق ملے گا. علی سے جو قرآن کی آیتوں کی تفسیر پوچھی جائے گی تو علی وہی بتائے گا جو پیغمبر نے بتایا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ تو جب یہ عالم یہ معاشرے کا ہو گیا ہو، امیر المومنین نے خیبر فتح کیا، خندق فتح کیا، نہروان فتح، ساری جنگیں فتح کی، لیکن کہیں یہ کہا کہ قسم خدا کی میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. لیکن سجدے میں جس کو شہید کیا جا رہا ہو، جو خود اپنے خون میں نہایا ہوا ہو، وہ یہ کہہ رہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اس لیے کہ علی کو پتا تھا کہ آنے والے زمانے میں بکے ہوئے مورخ اور مفتی یہ لکھیں گے، لوگ لکھیں گے کہ علی کو خدا کے برابر پہنچایا جا رہا ہے. لہٰذا علی یہ کہنا چاہتے تھے کہ دنیا کو پتا چل جائے علی بھی کسی کے سامنے سر جھکائے سجدہ کر رہا تھا. ایسا بہت بڑا محمد علی بھی کسی کے سامنے پیشانی جھکائے ہوئے تھا. علی حالت سجدے ہوئے علی کو سب پہ ضرورت لگی. المیہ کیا ہوا؟ بس آخری بار المیہ کیا ہوا؟ المیہ یہ ہوا کہ ابھی اعلان کیا کہ مجلس میں پڑھ رہا ہوں. اب انہوں نے یہ کہا، ذیشان بھائی نے، پردھان جی نے، کہ جن کو مجلس پڑھنے کے لیے بلایا ہے یہ لکھنؤ میں رہتے ہیں، انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، یہ ڈاکٹر ہے. یہ کہا پی ایچ ڈی کیا، اس کا مطلب بہت بڑا قابل آدمی ہے. چلو ذرا سن کیا کہہ رہا ہے. یہ تو ہوگا، لوگ متاثر ہوں گے نا کہ پی ایچ ڈی کر کے آیا ہے، ڈاکٹریٹ ہے، یونیورسٹی کے اندر گیا ہوگا، کالج میں گیا ہوگا، ثانوی ادب طے کیا ہوگا، علم حاصل کیا ہوگا. اب جو کہیں گے تو اس کا اثر ہوگا. لیکن کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہیں یہ پسند نہیں تھا کہ اس باطنی کی بات کا اثر ہو. لہذا اس نے ایک سازش کی، اس نے ایک چال چلی، اس نے ایک گیم پلان کیا، اس نے کھیل کھیلا کہ یہ کامیاب نہ ہونے پائے. اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ جو پڑھنے آ رہا ہے یہ ہائی اسکول فیل ہے. بات کیا تھی؟ جو آیا تھا وہ پی ایچ ڈی ہولڈر تھا. وہ چاہتا تھا کہ ایک اچھا سا میسج، ایک اچھا سا پیغام، مثال نہیں ہے، ایک اچھا سا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے. لیکن دشمن نے سازش یہ کیا کہ کہہ دیا کہ یہ ہائی اسکول فیل ہے. کیا ہے؟ ہائی اسکول فیل. اب کیا ہوا یہ کہ جس مقصد سے مجلس کی گئی تھی، جس لیے محنت کر کے بلایا گیا تھا، اس نے اپنا قیمتی وقت نکالا. آپ نے اپنے گھر طالب علم برداشت کی مہربانی کی ہے، ناشتہ کھانا، چائے پانی، سارے نخرے ناز برداری سب آپ نے اٹھایا تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے. اعلان ہو گیا کہ پی ایچ ڈی کر کے آ جائے. دشمن نے کیا کیا؟ کہا ہائی اسکول فیل. اب لوگ یہ جو کہتے ہیں پی ایچ ڈی پاس ہے، یہ تو ہائی اسکول فیل ہے. اب انہوں نے اپنا سارا وقت ضائع کر دیا یہ بتانے میں اور ڈگریاں دکھانے میں کہ دیکھو یہ ہائی اسکول پاس ہے، یہ ہائی اسکول پاس ہے، یہ ہائی اسکول پاس ہے. اب سمجھے اسلام دنیا کو سلیقے حیات سکھانے کے لیے آیا تھا. دشمن نے اسے ٹکڑوں میں پیروں میں بانٹ کر کے اسلام کو پیغمبر کا جو پیغام تھا اسے پہنچنے نہیں دیا ہے. ایک سوال پیغمبر محمد چاہتے تھے کہ لوگ علی کے دروازے پہ نہ جائیں، لوگ چاہتے تھے اہل بیت کے دروازے پہ نہ جائیں. اس کے لیے کتنی بڑی سازش کی گئی کہ صلح جو ہوئی تھی اس صلح
بارے میں ذرا معلوم کیجیے گا, پتہ لگائیے گا, یہ آپ کی ذمہ داری بنتی. وہ تھا کیا؟ کون سا ایسا گناہ تھا جس نے انجام نہ دیا؟ کون سا ایسا کام تھا سماج معاشرے میں جو بے عزت آدمی بھی برداشت نہیں کرے گا؟ عزت دار تو چھوڑیے, وہ مسلمانوں کا حاکم بن بیٹھا. یہی تو وجہ تھی. ایک نام تاریخ میں شہیدوں میں بڑے کلبی کا آتا ہے. مسلمانوں سوچنے کی ضرورت, جو خود عیسائی ہے مگر کربلا کے شہیدوں میں شامل ہے. پتہ ہے کیوں؟ جب وہب کلبی کی ماں کو یہ خبر ملی, دیکھا کہ فوجوں کا ہجوم بڑھ رہا ہے, کچھ شریف لوگ ہیں جنہیں فوجیں گھیرے ہوئے, اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ یہ کون ہے جسے یہ لوگ گھیرے ہوئے؟ وہ کہتا اماں اجازت لے لو, میں لے کر کے آتا ہوں معلوم کر کے. ماں انتظار کرتی رہے. وہ جب لوٹ کر کے آئے کہا اماں یہ رہنے والے مدینے کے لیے نام حسین ہے. کہا کون حسین؟ نبی کا نواسا جس کے سامنے ہمارے عیسائی عالموں نے سرنڈر کیا تھا. کہا ہاں کیا ہوا کیا ہے؟ کیوں گھیرے ہوئے؟ جو شریف خاندان کا ہے, یہ پیغمبر اکرم کا وارث ہے. آواز اماں یزید حاکم بن بیٹھا. لعنت ہو اس کے اوپر, یزید جیسا شخص حاکم بن جائے مسلمانوں کا, بیٹا اس سے اچھا موقع نہ ملے گا, چلو حسین کے قدموں میں چل کے جان قربان کی جائے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ دوسرے قوم کا اس کو پتا ہے, لیکن جو کلمہ وہ ہے انہوں نے اپنے آن بھی بند کر رکھے, کام بھی بند کر رکھے. جبکہ قرآن کہہ رہا افلا یتدبرون القرآن افلا تفکرون القرآن, قرآن میں غور کرو. قرآن کی آیتیں سنائی جا رہی ہے, لیکن قرآن پڑھ کے شاید ابھی تو کہا کیا تمسخر ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ, کیا تشبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ. آپ اندازہ لگائیے شیر عالم اسلام کا المیہ کتنی بڑی سازش کی گئی ہے. مگر ایسا تو نہیں جانے انجانے میں ہم بھی سازش کا شکار ہو رہے ہیں. ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اپنی آنکھ بند کر کے صرف وہ کر رہے ہیں جو نہیں کرنا چاہتے تھا. میں تو اکثر کہتا ہوں, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کیا 40 پارے ہیں, میں کہتا ہوں اس کا تو اللہ کو جواب دینا ہوگا. یہ الزام تراشی قرآن کی مخالف میں ہے. ایک آیت کا قرآن کے جواب نہیں لا سکتے. اتنی بڑی سازش ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اس مرتبہ تک پہنچنے نہ پائے کہ جہاں پہ اصل دین ہے. اصل دین ہے. حضرت علی فرماتے ہیں انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے, اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا. حضرت علی کہتے ہیں کہ جو چوہموں سے خوش ہوگا زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے بھاگتے. آپ اس سے اندازہ لگائیں عزیزوں, یہ پلان کیا گیا. اس کا نتیجہ دنیا نے دیکھا کہ کوفے سے خطوط آئے. ایک اور الزام ہے خود ہی مارا خود ہی ہوتے. یہ بھی الزام خود ہی مارا خود ہی ہوتے. ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے پڑھوں گا انشاءاللہ. اب آپ اندازہ لگائیے کہ امام حسین کو خط کوفے سے آیا کہ آپ ہماری ہدایت کے لیے آ جائیے, ہمیں آپ رسول کے اصل والی سے آ کر کے ہمیں ہدایت کیجیے. اب یہ خطوط جب امام کے پاس پہنچے بڑی گٹھر تھی. امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی جناب مسلم ابن عقیل اپنے بھائی کو یہ کہا کہ عقیل بھائی یہ خط لے کر کے آیا ہے, آپ کوفے جائیے, ہماری طرف سے نمائندے بن کر کے وہاں کے حالات سے ہمیں باخبر دیجیے. تاریخ کہتے ہیں کہ جب جناب مسلم ابن عقیل کوفے پہنچے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ استقبال کے لیے گئے. آپ کے ہاتھ پہ حسین کے لیے بیعت کی. مگر جو منصوبہ تھا شام سے بیٹھے ہوئے, جو پلاننگ کی جا رہی تھی, ہوا کیا کہ لوگ گورنر بننا گیا. بازاروں کے اندر تلوار, نیزے, زیرہ بازار سجائی گئی. اور سنیے, مدینے سے ایک شخص آیا ہوا تھا اپنے کسی تجارت کے لیے, اس کو بے وجہ قتل کیا گیا. اس کی پوری لاش کو کوفے کی گلیوں میں پھیلایا گیا تاکہ ٹیرر بنایا جائے, ڈرایا جائے اور خوف پایا گیا. اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ہٹ لسٹ میں تھے ان کو ذمہ داریاں دی گئی. ان کو بلا کر کے بیت المال سے مسلمانوں کا حق تھا بڑے بڑے تھیلے شرطیوں کی دی گئی. یہ پوری تاریخ ہے. کیوں؟ تاکہ مسلم یہاں پر کامیاب نہ ہونے پائے. اس کا اثر کیا ہوا؟ لوگ اشرفی کے لیے بک گئے. اب جو ظہر کی نماز پڑھی ہے تو چند افراد مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں. جیسے جیسے نماز ہوتی جا رہی, ایک وقت آیا کہ مسلم نے جو پلٹ کے دیکھا تو اکیلے بیٹھے ہوئے, کوئی نہیں تھا. یہ حالات ہمیں کوفے کے. ہوا کیا؟ تو منصوبہ کامیاب ہو گیا. حسین ابن علی
علی کے خلاف جو سازش کی جا رہی تھی اس میں انہوں نے اپنا مشن فوج تیار کر لی، وہی لوگ بھیجے گئے، جگہ جگہ پہلے بٹھا لے گئے۔ اب آپ کو نظر لگے جناب مسلم کو دھوکے سے قتل کیا گیا۔ جناب مسلم ایک گھر کے اندر گئے، جناب ہانی کا گھر، مخبروں نے خبر دی تھی کہ اس گھر میں چھپے ہوئے، جبکہ چھپے نہیں تھے، وہ پناہ دی تھی اس نے، اس لیے کہ اہل بیت کی چاہنے والی تھی۔ آپ کو جب فوجوں کو ہجوم گھوڑ کی ٹاپوں کا اندازہ لگا کہ گھوڑ کی ٹاپوں کی آوازیں آ گئی تو آپ گھر سے باہر نکل آئے، اس لیے کہ حسین کے وارث تھے۔ اس بیوی نے کہا کہ آپ گھر سے باہر نہ جائیں، یہ حالات اس لائق نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نہیں چاہتا ہوں کہ فوج گھر کے اندر داخل ہو۔ اس گھر کی عورتوں کی بازاری کا جناب مسلم کو اتنا خیال تھا، لیکن علی کی بیٹیاں بازاروں میں بے محتاجوں پر رہ جاتی، دنیا پوچھتی پھر بھی کیوں ہوتے؟ تاریخ کہتی ہے کہ آپ گھر سے باہر آئے، کوفے میں سناٹا چھایا ہوا تھا، ایک گھر کے در پہ جا کے بیٹھ گئے۔ ایک بیوی نے جب دیکھا کہ کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، آہستہ سے دروازہ کھولا، کہ شخص تمہیں پتہ نہیں کوفے کے حالات کتنے خراب ہو گئے، جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ۔ یہ کہہ کے دروازہ بند کر لیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نے دروازہ کھولا، دیکھا وہ وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ میں تجھ سے کہتی ہوں تو گھر چلا جا، کیوں نہیں چلا جاتا؟ کوفے کے حالات بہت خراب ہے، بے ختم لوگ قتل کیے جا رہے ہیں۔ دروازہ بند کر لیا، پھر دروازہ کھولا، دیکھا وہ شخص وہیں بیٹھا۔ میں تجھ سے کہتی ہوں نا کہ جا اپنے گھر چلا جا۔ وہ رو کر کے کہتا ہے کہ جس کا گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے؟ میں پردیسی ہوں، کہاں کے رہنے والے، کہاں مدینے کے رہنے والے، وہ امت تھی، اس پر بھی حملہ ہو گیا۔ آپ پلاننگ دیکھیے، آپ اپنے ساتھ جہاں پہ دھوکے سے قید کیا گیا، جسم کو روندا گیا، اوپر سے نام مسلم کو نیچے لاش کو بڑی گلیوں میں پھیلائی گئی۔ آج میرا دل ہے حسین کے اس زخم کو پیش کروں، جو حسین ابن علی کو راستے میں ملا ہے۔ ویسے تو ہر قدم پہ زخم ہے، ہر قدم پہ زخم ہے۔ تعلیم کرتی کہ مسلم کی لاش کو کوفے کی گلیوں میں پھیلایا گیا۔ جناب مسلم کے ساتھ دو بچے آئے تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو باپ کے ساتھ آئے تھے اپنی باپ کی مظلومی کا اعلان کرنے کے لیے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب باپ سے بچھڑ گئے تو انہیں قید کیا گیا۔ پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے، کیسے جانے والے نے انہیں رہا کیا، آزاد کیا، اسے بعد میں قتل کر دیا گیا۔ اور بچے دونوں نکلے ایک قافلے کے ساتھ، وہ قافلہ دور چلا گیا تھا، یہ بچے ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، قافلہ دونوں کے بچے راستہ پھٹک گئے۔ رات میں سفر کرتے تھے، جیسے دن کا اجالا ہوا، پتہ ہے آپ کو کیا ہوا؟ دن کے اجالے کی وجہ سے یہ بچے، ایک درخت تھا، اس درخت پہ جا کر کے آل محمد کے گھرانے کے بچے نے، پورا کوفہ کلمہ گوئوں کا ہے، مسلمانوں کا ہے، لیکن آل محمد کے گھرانے کے دو بچوں کو پناہ نہیں مل رہی ہے جس کا باپ مارا جا چکا ہو۔ اس سے بڑی قیامت علمیہ اور دنیا پوچھتی ہے کیوں ہوتے ہو؟ اندازہ لگائیے، وہ دونوں بچے شاخ کے اوپر تھے، پیڑ کے نیچے دریا بہ رہا تھا کہ ایک بیوی پانی بھرنے کے لیے آئی۔ اس نے دیکھا کہ چاند جیسی تصویریں پانی کے اندر ہے۔ اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی، اس نے جو اوپر دیکھا تو چاند جیسے سہنے ہوئے بچے تھے۔ ان بچوں کو نیچے بلایا، بیٹا تم کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ ہم مسلم کے بیٹے ہیں۔ چھوٹے بھائی نے کہا میں مسلم کا بیٹا ہوں۔ اچھا تو مسلم کو چاہنے والی تھی، جناب مسلم کی آل محمد کی عزت کرتی تھی۔ ایک مرتبہ بیوی کا دل بھر آیا، چھوٹا بیٹا سہما ہوا تھا، اللہ جانے کب سے بھوکا تھا، باپ مارا جا چکا تھا، چہرے پر گرد پڑی ہوئی تھی۔ اس نے ایک چلو پانی لیا، اس بیٹے کے چہرے پہ ڈالا، جیسے چہرے پہ پانی ڈالا یہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سامنے دھپک کے رونے لگا، آواز سے بھیا روتے کیوں ہو؟ رو کے کہتا ہے مجھے اماں کی یاد آ رہی ہے، مجھے اماں کی یاد آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی ہے کہ ان بچوں کو لے کر کے اپنے گھر آئی۔ رات میں اس کا جو شوہر تھا وہ ظالم تھا، جب بچوں کو رونا شروع کیا، خواب میں دیکھا دل کو قید کیا، ان بچوں کو لے کر کے دریا کے کنارے آیا، صرف انعام کی لالچ میں، تاکہ انعام مل جائے، انعام مل جائے، انعام مل جائے۔ ان بچوں کو لے کر کے آیا، آنے کے بعد چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سامنے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ کہ ہم تمہیں سرطن میں جدائی کر کے دربار میں لے کے جائیں گے، ہمیں وہاں سے انعام ملے گا۔ دربار دشمن کا نہیں ہے، یہودیوں کا نہیں ہے، عیسائیوں کا نہیں ہے، دشمن کلمہ گوئوں کا ہے۔ یہ دربار جو ہے وہاں سے انعام ملنے والا ہے۔ اب جو ان بچوں کو لے کر کے سرطن میں جدائی کرنا چاہا تو عجیب قیامت آ گئی۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے بھیا میرے سامنے تم قتل کیے جاؤ گے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے تم میرے سامنے قتل کیے جاؤ گے، اے لائن ہمیں چھوڑ دے، جانے دے۔ کیوں؟ تو یہ خون
سے دامن کو رنگین کرنا چاہتا ہے، کہا نہیں ہمیں انعام چاہیے ہے، ہم انعام لیں گے، تمہارے سر و تن میں جدائی کریں گے۔ عزیز عجیب منظر آ گیا، ایک مرتبہ ان دونوں بچوں نے کہا اتنا تو موقع دے دے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ دونوں بھائیوں نے نماز ادا کی۔ ایک دنیا والوں ذرا اندازہ تو دیکھو، یال محمد کے گھرانوں کے بچے ہیں، انہوں نے نماز ادا کیا۔ ایک مرتبہ کہتا میں تمہارے سامنے تمہیں قتل کروں گا، چھوٹا بھائی ہاتھ جوڑ کے کہتا میرے سامنے میرے بڑے بھائی کو قتل نہ کرنا، بڑا بھائی کہتا ہے میرے سامنے میرے چھوٹے بھائی کو قتل نہ کرنا، ظالم کو تم نہ پسیجا۔ اس نے دونوں بھائیوں کے سر و تن میں جدائی کی، سر پاس میں رکھ لیا، جسم کو دریا کے حوالے کر دیا، ختم کر دیا۔ مجمع صاحب 1 منٹ کلیجہ آپ کا پھٹ جائے گا، ذرا دیکھو تو رسول کی بیٹی کل بھی رو رہی تھی، رسول کی بیٹی آج بھی رو رہی ہے، تاریخ کہتی جیسے ہی دریا کے حوالے کیا یہ دونوں جسم مغرقین ہو گئے، دریا کے سطح پہ جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ آپ چاہیے زیارت کرنے کے لیے گئے ہیں، زیارت کرنے کے لیے ایک جگہ ہے جس کا نام ہے مسیب، سنا ہے نا؟ مسیب جگہ کا نام ہے، آپ جائیے عراق میں گئے مجھے مسیب جانا ہے تو ہر آدمی لے کے جائے گا۔ مسیب پتہ ہے جگہ کا نام کیوں پڑا ہے؟ وہاں پہ ایک کسان تھا جو وہاں کھیتی کرتا تھا، کاشتکاری کرتا تھا، وہ اپنا کھیت تیار کر رہا تھا، اس نے دیکھا دریا کے کنارے ایک پردہ پوش بیوی تھکی سی محسوس ہوتی تھی تو چلی آ رہی ہے، آواز دیا اے مسیب۔ مسیب نے پلٹ کے دیکھا، ارے یہ کون تھی جو میرا نام جانتی ہے؟ آواز جب کیا تو مجھ پہ ایک احسان کرے گا؟ کہ بیوی کیسا احسان؟ کہ میرے گھر کے 2 بچے ہیں جو دریا میں بڑی دور سے میں ان کے ساتھ پیدل آ رہی ہوں، اے مسیب اگر تو انہیں دفن کر دے تو میں رسول کی بیٹی ہوں، تیری شفاعت کرواؤں گی۔ ہائے قیامت آ گئی، اے بنت رسول ابھی بچے کربلا میں ہی پہنچے ہیں، لاش کہاں دفن کروا رہی ہو جسے تم نے چکیاں پیس کے پالا؟ تیرا وہ لال کربلا میں بے کفن پڑا ہوگا، کہیں اکبر کا جنازہ، کہیں قاسم کی میت، کہیں حسین کا لاشا، کہیں اصغر کی 6 ماہ کی میت، کہیں گود کے بالوں کی میت، کہیں چاہنے والوں کا جنازہ۔ دنیا کو کفن مل گیا لیکن کربلا والوں کو کفن نہ مل سکا۔ یہ کیسے ظالم تھے، یہ کیسا ظلم کیا، یہ کیسی دشمنی تھی جو رسول خدا سے نبھائی گئی، آل رسول سے حسد کیا گیا۔ لعنت اللہ لقوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔